دیگر مخلوقات کی طرح اللہ پاک کی ایک مخلوق جن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے یعنی اس سرکل سے تو جنات میں سے کوئی نہ کوئی تم کو پکڑ لیتا، ایسی ان میں طاقت ہے۔ کہا جاتا ہے احرام مصر انہیں جنات نے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام کے فالوورز، آپ کیسے ہیں؟ میرا نام سید ابراہیم اتاری ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم دا ہڈن ورلڈ کے نام سے ایک ویب سیریز کا اسٹارٹ لے رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس سیریز میں بتائیں گے کہ جنات کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور کیا وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، کیا ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت زیادہ دلچسپ معلومات آپ کو اس سیریز میں ملنے والی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کا ہر ایپیسوڈ آپ کی یوٹیوب اور انسٹاگرام پر مل سکے تو آپ ہمیں آج ہی جوائن کیجئے۔ تو چلیے ناظرین اسٹارٹ لیتے ہیں آج کے پہلے ایپیسوڈ کے متعلق۔ اللہ پاک کے بنائے ہوئے عالم میں سے صرف ایک سیارہ جسے دنیا کہتے ہیں، اس میں ہمارے یعنی انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ مخلوق ایسی ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جنہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، جی ہاں اس میں پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن محسوس کرتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں مگر اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خوشبو ہے، ہوا ہے۔ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم اس کی موجودگی کا، اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ خوشبو ہمیں نظر نہیں آتی مگر خوشبو کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اگر اپنی سراؤنڈنگ میں غور کریں، ہمارے ارد گرد بہت سارے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بلڈ میں بہت سارے سیلز موجود ہیں، وائٹ سیل ہیں، ریڈ سیل ہیں۔ ہم پروٹین کا سنتے ہیں ہماری باڈی میں ہے، ہم وٹامنس کا سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹرز اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے وہ مان لینا چاہیے۔ حالانکہ بہت ساری مخلوق ایسی ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور اس مخلوق کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں جنات کا۔ یہ تمام ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے تو اس کا انکار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ ہوا نظر نہیں آتی مگر اس کے وجود کو مانتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اقرار کرتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، سورہ جن۔ نبی پاک کی احادیث میں، صحابہ و تابعین کی تعلیمات میں اس مخلوق کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ قرآن میں اس کے وجود کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے ڈیلیگیشن کا آنا، قرآن کی صورت وہ بھول گئے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح اپنی خوراک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا کئی احادیث میں جنات کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنات کو پڑھایا۔ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ نبی پاک کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک سرکل کھینچا، ایک دائرہ بنایا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، ہدایت دی کہ واپس آنے تک یا اس سرکل سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کچھ دور تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنی، میں نے شدید شور سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدشات لاحق ہوئے۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور نبی پاک کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک اب سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنے لگیں اور پھر سب غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے فارغ ہوئے اور میرے پاس تشریف لائے، مجھ سے پوچھا، کیا تم سو گئے تھے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم نہیں، بلکہ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ عصا کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹک ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے یعنی سرکل سے، تو جنات میں سے کوئی نہ کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ نصیبین ایک شہر کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں بے چین تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان حدیثوں میں بھی آپ نے سنا کہ جنات کے ایک معاملے میں نبی پاک نے فیصلہ فرمایا جسے یقیناً جنات کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اکثر مذاہب جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ جنات کا وجود ہے تو آئیے ان کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، دیگر مخلوقات کی طرح اللہ پاک کی ایک مخلوق جن بھی ہے اور یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے۔ ان جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور یہ عجیب و غریب بعض کام ایسے کر لیتے ہیں، ایسی ان میں طاقت ہے جنہیں عام انسان نہیں کر سکتے، عام انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ جیسے ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں، اس میں اہرام مصر کا ذکر آتا ہے جو ایجپٹ میں ہے، مصر میں ہے۔ اس کی تعمیرات پر غور کریں، کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام مصر 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اتنی بڑی اس کی تعمیر ہے، اتنی بڑی کنسٹرکشن ہے، اتنی بڑا اس کا وجود ہے، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ انہیں جنات نے بنایا۔ اس طرح بیت المقدس کی تعمیرات کو دیکھیں، داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیرات کو جنات سے مکمل کرایا۔ یہ تعمیرات اس قدر بڑے بڑے پتھروں سے کی گئی تھی کہ اس وقت کوئی ایسی کرین ٹائپ کی چیز بھی نہیں تھی اور انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی، جنات نے اس کی تعمیر کی۔ یہ فیکٹ بھی کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا کہ اس زمین میں جہاں آج ہم بستے ہیں، انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے۔ جی ہاں، انسان بعد میں آئے، جنات پہلے تھے، مگر جنات نے قتل و غارت گری کی، اللہ کی نافرمانی کی تو رب کریم نے فرشتوں کے ذریعے ان کو مارا، اور پھر یہ جنات سمندروں کی طرف بھاگ گئے، جزیروں کی طرف نکل گئے۔ اب آئیے اس بات کی طرف ناظرین کہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جن ایک پوشیدہ مخلوق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بعض جگہ کہ جہاں جیم، نون اور نون آئے، یہ 3 حروف جمع ہو جائے، وہاں چھپنے کی، ہڈن کے، پوشیدہ اور مخفی ہونے کی معنی پائے جاتے ہیں۔
جیسے جنت دیکھ لیں، اس میں بھی جیم ہے، پھر نون ہے، پھر نور ہے۔ جنت اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ اس وقت ہماری نظروں میں نہیں، ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اور جس کی پیدائش ابھی نہ ہوئی ہو، اسے عربی میں جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نظروں سے چھپا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ جنات نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ اب ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنات کی اقسام کتنی ہیں، کتنی کائنڈز ہیں، کتنے ٹائپس کے جن ہیں، آپ نے سننا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ جی ہاں، جن کی ایک قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور یہ جنات ہوا میں اڑتے ہیں، اور دوسری قسم جن کی سانپ اور کتے، ان کی شکل میں جنات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مگر ہر سانپ کو یا ہر کتے کو آپ جن نہ سمجھ لیجئے گا۔ اور تیسری قسم جن کی وہ ہوتی ہیں کہ یہ جنات اسٹے کرتے ہیں، ٹریول بھی کرتے ہیں۔ اسٹے کرنے کا مطلب آبادیاں، آباد ہوتے ہیں، اپنی بستیاں بساتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن چونکہ آج ہماری ویب سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اس لیے اس ای پی میں کئی باتوں کی ہم نے چیدہ گفتگو کی، اور انشاءاللہ تفصیل میں، ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اپنے دیگر ایپیسوڈ کے اندر اس پر بات کریں گے۔ اس ویب سیریز اور آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ اپنی رائے اور مشوروں سے ہمیں کامنٹ کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ جو آج ایپیسوڈ میں قرآنی آیات اور احادیث بیان ہوئی، اس کے ریفرنس، اس کے حوالہ جات آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے ایپیسوڈ ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی تمام مخلوقات کے شر سے رب قریب ہمیں بچائے رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔